اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک آن لائن چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام مفید ویڈیوز اور اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ پر خوشی کیوں مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرما دو اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پہ چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب مال و دولت سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ تمام لوگوں کو فرما دیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر اور رحمت پر خوب خوشیاں منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر اس نے کسی بھی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں آنکھ، کان، ناک، زبان وغیرہ عطا کیے مگر احسان نہیں جتلایا۔ صحت اور زندگی عطا کی مگر احسان نہیں جتلایا۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانے یا نہ مانے مگر اسے رزق اور اپنی تمام نعمتیں وہ فوراً عطا کر دیتا ہے، مگر وہ احسان نہیں جتلاتا۔ اگر احسان جتلایا تو اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کرنے پر احسان جتلایا۔ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ کوئی بھی اپنا محبوب کسی صورت اور کسی قیمت پر کسی کو نہیں دیتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا اور پھر فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے ایمان والو میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے تم پر احسان کر دیا ہے، اب تم میرے اس احسان کی قدر کرو اور ان کے ملنے پر ایسی خوشی اور جشن کا اظہار کرو جو اس نعمت عظمیٰ کے شان ہو اور جس کے سامنے تمام دنیاوی نعمتوں کا جشن ماند اور کمزور نظر آئے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر فضل عظیم ہیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ کی آمد پر خوشیاں منانا اور آپ کا میلاد منعقد کرنا حکم خدا بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قل کہہ کر ابتدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو براہ راست بھی اپنے نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لیکن اس نعمت کی عظمت اور فضیلت کے پیش نظر اس کا اعلان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو براہ راست بھی اپنے نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لیکن اس نعمت کی عظمت اور فضیلت کے پیش نظر اس کا اعلان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا گیا۔ آخر اس میں اتنی خاص بات کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کا اعلان کروایا جا رہا ہے؟ یہ آیت کریمہ زبان حال سے اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب نعمتوں کا سبب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی لیے حکم فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس نعمت کا باعث آپ خود ہیں، اس لیے آپ ہی اعلان فرما دیں کہ یہ جو نعمت میرے وجود کی صورت میں، میری ولادت کی صورت میں، میری نبوت کی صورت میں، میری بعثت کی صورت میں تمہیں عطا ہوئی ہے، اس پر جتنی بھی خوشی مناؤ وہ کم ہے۔ اے اللہ کے بندو، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات وغیرہ تو عام نعمتوں کے شکرانے کے لیے ہیں، اس لیے جو نعمت عظمیٰ ہے، باعث وجہ تخلیق کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کی آمد پر ہم چاہتے ہیں کہ تم خوب چراغاں کرو، جشن مناؤ، غرباء اور مساکین میں لنگر تقسیم کرو، آمد مصطفیٰ کا جلوس نکالو اور جو کچھ بھی تم خوشی میں کر سکتے ہو کرو، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم عام نعمت کا نہیں بلکہ نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جشن منانے، چراغاں کرنے، لنگر تقسیم کرنے پر مال و دولت تو خرچ ہوگا۔ اب اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ، اس سے بہتر تھا کہ یہ رقم کسی غریب، محتاج، نادار اور ضرورت مند کو دے دی جاتی اور اس کا بھلا ہو جاتا۔ تو اس آیت کے الفاظ فلیفرحوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا صدقہ بھی کرو، خیرات بھی کرو، نادار کی مدد بھی کرو، ہم تمہیں منع نہیں فرما رہے، مگر جب خوشی کا موقع آئے تو یہ بہانہ نہ بناؤ کہ ہم اس روپے کو کسی اور جگہ خرچ کر دیں گے، بلکہ فرمایا فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ اور جشن مناؤ، یہ تمام
اعمال اور افعال سے افضل ہے۔ تو پس محترم ناظرین، خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ خوشی جو فخر کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایک وہ خوشی جو شکر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی خوشی فخر کی وجہ سے ہے، یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اس میں انسان کی نظر اپنے نفس پر ہوتی ہے، دوسروں کو کمتر اور ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ایسی خوشی کے لیے قرآن پاک نے بھی فرما دیا، ایسی خوشی نہ مناؤ، بے شک اللہ ایسی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری خوشی شکر کی خوشی ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے انعامات اور میرے فضل پر خوب خوب خوشی مناؤ۔ کوئی خوشی ایک فرد کے لیے ہوتی ہے، کوئی ایک خاندان کے لیے ہوتی ہے، کوئی ایک ملک کے لیے ہوتی ہے، مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تمام عالمین کے لیے خوشی ہے کہ اس خوشی میں صرف اہل زمین ہی شامل نہیں بلکہ فرش و عرش کی تمام مخلوقات اس خوشی میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔